بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں عمر فاروق اور ہمارا چینل دی لائٹ آف ٹروتھ میں ایک بار پھر آپ سب کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ آج جس ٹاپک پر میں بات کروں گا وہ ہے دی انٹرپولیشن ان بائبل، یعنی کہ تحریف بائبل مقدس، اور اس کا پارٹ نمبر 5 ہوگا۔ تو ناظرین کرام، اپنے ویڈیو کو شروع کرنے سے پہلے میں آپ احباب سے گزارش کرتا ہوں کہ جو احباب ہمارے چینل پر نئے ہیں یا جنہوں نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، پہلے وہ لال بٹن کو دبا کے چینل کو سبسکرائب کر لیں، اور چینل کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ جو بیل آئیکن ہے اس کو ضرور پریس کریں تاکہ جیسے ہی کوئی نئی ویڈیو اپلوڈ کی جائے تو یوٹیوب کی طرف سے آپ کو نوٹیفیکیشن آ جائے۔ تو ناظرین کرام، اپنا اور آپ کا قیمتی وقت ضائع کیے بغیر میں اپنے ٹاپک کی طرف آتا ہوں، جو کہ ہے دی انٹرپولیشن ان بائبل، یعنی کہ تحریف بائبل مقدس، اور اس کا پارٹ نمبر 5 ہوگا۔ تو ناظرین کرام، آج ہم اس ویڈیو میں پچھلی ویڈیو کے مطابق جو ویڈیو نمبر 4 میں کہا گیا تھا کہ اگلی دفعہ جو ہے وہ بائبل میں تعریف بائبل سے ہی دکھائی جائے گی، تو آج اس کی پہلی تعریف ہم آپ کے سامنے ذکر کریں گے۔ ناظرین کرام، قرآن توریت کی یا اس انجیل کی جو عیسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی تھی، اس کی کیا تصدیق کرے گا جس کا یہ عیسائی خود انکار کر دیتی ہیں؟ جب وہ انجیل ہی نہیں مانتے تو تصدیق کیسی؟ پھر قرآن سے تو بعد میں کرائیں، پہلے اپنی توریت اور 4 انسانی اناجیل کی تو توریت اور انجیل سے تصدیق کروا لیں۔ ناظرین کرام، کلام الہی وہی ہوتا ہے کہ بھلے اسے کسی انسان نے لکھا ہو مگر وہ حرف بحرف درست ہونا چاہیے، اور جو واقعہ یا بات ایک جگہ لکھی ہو وہی دوسرے مقام پر بھی درست اسی انداز میں لکھی ہوئی ہونی چاہیے، کیونکہ وہ روح کی ہدایت سے لکھی گئی ہوتی ہے۔ تعریف نمبر 1۔ ناظرین کرام، کتاب پیدائش اس کا باب نمبر 2 اور فقرہ نمبر 1 اور 2 میں لکھا ہے کہ خدا نے آسمان و زمین کے کل لشکر کا بنانا ختم کیا اور 7ویں دن فارغ ہوا، جبکہ کیتھولک بائبل میں لکھا ہے کہ 7ویں دن آرام کیا۔ پروٹسٹنٹ بائبل والوں نے خدا کی تھکن اور آرام سے گھبرا کر آرام کی جگہ فارغ لکھ کر خدا کی تھکن اتارنا چاہی، مگر کیتھولک سبت بناتے آرام کرواتے ہیں۔ ناظرین کرام، اس کے علاوہ اگر ہم دیکھتے ہیں تو مصنف مورس بوکائے اپنی کتاب بائبل، قرآن اور سائنس کے صفحہ نمبر 64 سے 66 میں طویل لکھتے ہیں، جو کہ میں آپ کو مختصراً گوش گزار کروں گا۔ وہ لکھتے ہیں کہ 7ویں دن کا تذکرہ کسی قدر اظہار خیال چاہتا ہے۔ یہ بات بالکل واضح ہے کہ خدا کے متعلق جو 6 دن کام کے بعد کا آرام کا لکھا ہے وہ محض خرافات ہے۔ یہ متن بائبل کی ریوائزڈ اسٹینڈرڈ بائبل ورژن سے لیا گیا ہے، اور فارغ ہونا لفظ شبات یہودیوں کے آرام کا دن ہے۔ یہ امر بھی ذہن میں رکھنا چاہیے کہ تخلیق کا بیان نام نہاد مرشدانہ متن سے لیا گیا ہے، جسے ان علماء اور منشیوں نے لکھا جو بابل کی اسیری کے زمانے سے حزقیل نبی کے روحانی جانشین تھے، جنہوں نے 6 صدی قبل مسیح میں لکھا، جبکہ تخلیق کے یہودی متن میں جو مرشدانہ متن کے سے کئی صدیوں پہلے لکھا گیا تھا اس میں خدا کے آرام کرنے کا کوئی بھی ذکر نہیں ہے۔ مرشدانہ متن کے مصنفین نے اسے جان بوجھ کر شامل کیا ہے۔ تو ناظرین کرام، اب بھی کیا مسیحی کہیں گے کہ قرآن اس توریت کی تصدیق کرتا ہے جس کے کئی متون ہیں؟ کیا یہ توریت میں بڑی تبدیلی نہیں کہ سبت کی عظمت اور تکریم کے لیے اسے یسوع سے 600-700 قبل لکھ کر توریت میں ملاوٹ کر دیا، یعنی کہ تعریف کر دی گئی؟ یہ منشی ملاوٹ کرنے والے ہی ہوتے ہیں، اور ایسے منشیوں کی مثال یرمیہ نبی کے صحیفے میں بھی موجود ہے۔ تو قرآن کس طرح ملاوٹ کرنے والے متن کی تصدیق کرے گا؟ قرآن صرف اس توریت کی تصدیق کرتا ہے جو موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی تھی، اور اسی یہودیوں اور منشیوں کا باہم ٹکراؤ اور بھی ہے۔ جبکہ ہم کتاب پیدائش اور اس کا باب نمبر 6 اور فقرہ نمبر 19 اور باب نمبر 7 اور فقرہ نمبر 2 پڑھتے ہیں تو کہیں پرندوں کے 2 جوڑے رکھنے کا خدا حکم دیتا ہے، اور کہیں پاک ناپاک کے 7 جوڑے۔ یعنی کہ جب کہ ہم پیدائش کی کتاب اس کا باب نمبر 6 اور فقرہ نمبر 19 دیکھتے ہیں تو اس میں 2 نر اور مادہ کا ذکر ہے، جبکہ ہم یہی پیدائش کی کتاب اس کا باب نمبر 7 اور فقرہ نمبر 2 میں پاک جانوروں میں سے 7 نر اور مادہ، اور جو پاک نہیں ہے یعنی کہ جو ناپاک جانور ہیں ان کے 2 نر اور ان کی مادہ کا ذکر ہے۔ یہود نے کچھ اور لکھا اور منشیوں نے بھی کچھ اور لکھا اور تحریف کر دی، اور پھر بھی یہ دعویٰ کر دیا کہ یہ تحریف سے پاک ہے۔
اسیر قیدی کے لوگ توریت لکھیں اور وہ بھی موسیٰ علیہ السلام سے 1000 سال بعد دوبارہ اور اغلاط نامہ ہوں، تب بھی یہ بہکے لوگ یہی کہیں گے کہ یہ کتب سچی ہیں اور قرآن پاک ان کی تصدیق کرتا ہے۔ تحریف نمبر 2، توریت کی میں پیدائش کی کتاب اور اس کا باب نمبر 7 اور 8 میں طوفان نوح کا ذکر ہے، اور اس کی مدت کہ یہ کب پیش آیا یہ بھی اختلاف سے بھرا ہوا ہے کہ طوفان نوح آدم علیہ السلام کے بعد کب پیش آیا۔ ناظرین اکرام، عہد قدیم کے کل 3 نسخے ہیں، ایک سامری، ایک عبرانی اور ایک یونانی۔ طوفان نوح جو ہے وہ سامری نسخے کے مطابق آدم کے بعد 1307 سال بعد آیا، جبکہ طوفان نوح عبرانی نسخے کے مطابق 1656 سال کے بعد آدم علیہ السلام کے بعد آیا، اور یونانی نسخے کے مطابق آدم علیہ السلام کے بعد جو طوفان نوح ہے وہ 2362 سال کے بعد آیا۔ اب یہ 3 نسخے ہیں اور یہ تینوں آپس میں جھگڑتے ہیں۔ اب یہ تینوں توریتیں حتمی طور پر نہیں بتا رہی کہ طوفان نوح آدم علیہ السلام کے بعد کب آیا، اور مسیحی چلے ہیں قرآن سے تصدیق کرانے کے لیے۔ تحریف نمبر 3، پیدائش کی کتاب اس کا باب نمبر 13 اور فقرہ نمبر 18 میں لکھا ہے کہ ابراہیم حبرون میں جا کر رہنے لگا۔ ناظرین کرام، یہ بھی تحریف ہے کہ ابراہیم حبرون میں رہنے لگا، کیونکہ ابراہیم کے وقت میں اس جگہ کا نام حبرون نہیں تھا بلکہ کریت اربا تھا، اور اگر موسیٰ نے ابراہیم کے بعد بھی پوری توریت لکھی ہے تب بھی موسیٰ کے دور میں اسے حبرون نہیں بلکہ کریت اربا ہی کہا جاتا تھا، تو موسیٰ اسے حبرون کیسے لکھ سکتے ہیں؟ حبرون وہی لکھے گا جس کے دور میں کریت اربا بدل کر حبرون ہو چکا ہو۔ اگر موسیٰ ہی مصنف تھے تو موسیٰ نے کریت اربا کو حبرون کیوں لکھا؟ کیونکہ یشوع کی کتاب اس کا باب نمبر 14 اور فقرہ نمبر 14 اور 15 سے پتہ چلتا ہے کہ یشوع سے پچھلے وقتوں میں حبرون کا نام کریت اربا تھا۔ تو اور کئی اندرونی شہادتوں سے واضح ہوتا ہے کہ توریت موسیٰ کے دور سے شروع ہو کر یشوع اور اسیری کے دور تک یسوع سے قبل 6 صدی تک لکھی گئی، اور بعد میں بھی اس میں تبدیلیاں جاری ہیں۔ ناظرین کرام، بتائیں کہ اس کا کیا مطلب اخذ کیا جائے؟ یہی کہ توریت ایک ہاتھ کی نہیں بے شمار ہاتھوں کی لکھی کتاب ہے اور شدید طور پر تحریف سے متاثر ہے، پھر بھی یہ کہتے ہیں کہ قرآن اس محرف زدہ توریت کی تصدیق کرتا ہے۔ جب توریت کی کلی تصدیق نہیں کرتی تو قرآن اس کی تصدیق کیسے کر سکتا ہے؟ تو ناظرین اکرامی، تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند ہے تو آپ ہماری ویڈیو کو ضرور لائک کریں، اور ویڈیو کو لائک کرنے کے ساتھ اپنے احباب سے بھی شیئر کیا کیجیے تاکہ انہیں بھی اس بات کا علم ہو سکے۔ اور اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، اور چینل کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ جو بیل آئیکن اس کو ضرور پریس کریں تاکہ جیسے ہی کوئی نئی ویڈیو اپلوڈ کی جائے تو یوٹیوب کی طرف سے آپ کو نوٹیفیکیشن آ جائے۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔